اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شان محمد کے سلسلہ میں جو ہم نے ایک شروع کر رکھا ہے، اس کی اگلی کڑی جو ہے وہ ہے چھٹی صدی عیسوی کی دنیا۔ چھٹی صدی عیسوی کی دنیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو دنیا تھی نا، جو جہالت تھی دنیا میں، کہیں کو حکومت نہیں تھی، کہیں کو قانون نہیں تھا، کہیں کو ضابطہ نہیں تھا، تو ایسے ہی بس وہ نظام جو تھے نا وہ چل رہے تھے، تو لوگ بڑے پریشان اور مارے پھرتے تھے، کوئی منظم کوئی ریاست تھی ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ اس کو آپ شروع سے لے کر اخیر تک دیکھیں تو آپ کو یہ دنیا کی تاریخ کا پتہ چلے گا کہ دنیا کی تاریخ کا رخ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ دیا تھا، اور وہ مہذب اور تہذیب یافتہ معاشرہ جو تھا وہ قائم کر دیا۔ تو یہ عنوان ہے آج کا، چھٹی صدی عیسوی کی دنیا۔ چھٹی صدی عیسوی کی دنیا، تمام روایات کے باوجود چھٹی صدی عیسوی کی اس دنیا میں عربوں سمیت کسی کی بھی کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہ ایک شر و فساد کا دور تھا، جبکہ مشرق یورپ اور مغربی ایشیا کی عظیم سلطنتیں پہلے ہی تباہ ہو چکی تھیں۔ یہاں بادشاہی دور اختتام پر تھی۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو اب بھی یونان کی فصاحت، ایران کی عظمت اور روما کی شان جلال سے متحیر تھی، اور کوئی ایسی شے یا کوئی ایسا مذہب بھی نہ تھا جو ان میں سے کسی کی جگہ لے لیتا۔ یہود تمام دنیا میں مارے پھرتے تھے، ان کو کوئی مرکزی قیادت یا رہنمائی حاصل نہ تھی۔ حالات کے مطابق یا تو ان کو محض برداشت کیا جاتا یا اذیتیں دی جاتی۔ کوئی ملک ان کا اپنا ذاتی نہ تھا، ان کا مستقبل بڑا غیر یقینی تھا۔ پوپ گریگری اعظم کے حلقہ اثر سے باہر مسیحی اپنے سہل عقائد کے ہر قسم کے پیچیدہ معنی ایجاد کر رہے تھے، اور اس سلسلہ میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں مصروف تھے۔ ایران میں تعمیر سلطنت کی صرف ایک کرن رہ گئی تھی۔ خسرو ثانی اپنی سلطنت کی توسیع میں مصروف تھا۔ اس نے روما کو شکست دی، کپدوشیا، مصر و شام پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے 620 میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت پیغمبر ظاہر ہونے والے تھے، بیت المقدس کو تاراج کر کے مقدس صلیب کو چرا لیا تھا، اور دارہ اول کی زبردست عظمت و شوکت کو دوبارہ قائم کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مشرق وسطیٰ کی عظمت کو زندگی کی ایک نئی قسط مل گئی ہے، لیکن یہی نہ تھا۔ بازنطینی رومی اب بھی اپنی گزری ہوئی چستی رکھتے تھے۔ جب خسرو اپنی فوج کو کسن دنیا کی فرسیلوں پر لایا تو انہوں نے ایک آخری کوشش کر دکھائی۔ مشرق بعید میں حالات کی کوئی نمایاں اثرات نہیں چھوڑے تھے۔ ہندوستان میں اب بھی چھوٹی غیر اہم ریاستوں پر مشتمل تھا، جو سیاسی اور جنگی حیثیت سے ایک دوسرے پر فوقیت کے لیے جدوجہد مصروف تھیں۔ چینی ہمیشہ کی طرح آپس میں نبرد آزما تھے۔ خاندان سوئی آیا اور گیا، اور اس کی جگہ یونگ نے لے لی، جو 3 صدیوں تک حکمرانی کرتا رہا۔ جاپان میں پہلی مرتبہ ایک عورت تخت نشین ہوئی۔ بدھ مت جڑ پکڑنے لگا تھا، اور جاپانی تصورات اور مقاصد پر اثر انداز ہونے لگا تھا۔ اسپین اور انگلستان غیر اہم چھوٹے ملک تھے۔ اسپین وسیع گوتھس کے زیر اثر تھا، جو کچھ عرصہ پہلے ہی فرانس سے، جس پر انہوں نے لوہر تک قبضہ کر رکھا تھا، نکالے گئے تھے۔ وہ اب ان یہودیوں پر مظالم ڈال رہے تھے جن کو اس مسلم حملے کے لیے، جو ابھی 100 برس بعد ہونے والا تھا، آسانیاں پیدا کرنی تھی۔ جزائر برطانیہ آزاد ریاستوں میں تقسیم تھا۔ 150 سال رومیوں کو روانہ ہوئے ہو چکے تھے، جن کی جگہ نارڈک لوگوں کی آمد نے لی تھی۔ خود انگلستان 7 مختلف بادشاہوں پر مشتمل تھا۔ رہبانیت
رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت سے مراد ہوتا ہے کہ ترک دنیا کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، چھوڑ کے تنہا چلے جانا، غاروں میں چلے جانا، اندھیروں میں چلے جانا، تاریکیوں میں چلے جانا، اور وہاں جا کے اپنی زندگی بسر کرنا، اور دنیا سے تعلق واسطہ، بہن بھائی بیوی بچے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ چلے جاتے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے، کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اور کسی کو یہ دور تھا اسلام سے پہلے رہبانیت، یہ کرسچین میں پایا جاتا تھا، عیسائیوں میں پایا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے جو تمدن کش رجحانات کار فرما تھے ان میں سب سے زیادہ نمایاں تصور یہ تھا کہ دنیاوی زندگی ایک لعنت ہے جیسے چھٹکارا حاصل کرنا انسانی نجات کے لیے ضروری ہے۔ بدھ مت نے ہندوستان میں اس رجحان کو اور زیادہ تقویت دی۔ اس نے مذہب کا ترک خواہشات پر وارد دار و مدار رکھا اور نروان کنائے کا کامل کو مقصود حیات قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک نہایت وسیع اور منظم خانقاہی نظام کی تخلیق کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں انسان جو اپنی اعلیٰ درجہ کی صلاحیتوں کو قوت سے عمل میں لا کر تمدن کی ترقی اور انسانیت کی خوشحالی میں اضافہ کر سکتے تھے، دنیا اور دنیاوی تعلقات سے الگ ہو کر خانقاہوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں ریاضت اور نفس کشی کے دن گزارنے لگے۔ ان کے نزدیک انسان خدمت خلق کے لیے نہیں بلکہ مراقبہ اور ذکر و فکر کے لیے پیدا ہوا ہے، اور روحانی تسکین و نجات کے حصول کا طریقہ یہ نہ تھا کہ انسان اس کی پست سطح سے بلند کیا جائے، تمدن کے وسائل کو ترقی دی جائے اور انسانی تعلقات کے نظام کو بہتر اصولوں پر قائم کیا جائے، بلکہ روح اور نجات کی تسکین کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ آدمی کسی گوشہ میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہے اور زبان، آنکھ، ناک اور کان، دل، دماغ کے تمام دریچے بند کر کے صرف مراقبہ اور فکر میں دن گزارے۔ عیسائیت نے زندگی کو لعنت تو نہیں قرار دیا، لیکن اس نے انسان کی پیدائش گناہ گاری کے تصور سے ایک ہمت شکن اور تمدن کش طرز فکر پیدا کیا۔ بدھ مت کی طرح عیسائیت بھی خانقاہی زندگی کی حامل بن گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لاکھوں مردوں اور عورتوں نے زندگی کے اعلیٰ مشاغل ترک کر دیے اور اپنی قوتوں کو انسانیت کے فائدہ کی خاطر استعمال کرنے کی بجائے انہیں بالکل ناکارہ کر دیا۔ اسے سبسکرائب کرنا، اسے شیئر کرنا، اسے لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔